اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، کیونکہ ابھی وقت ہے تھوڑا سا میرے پاس۔ ایک شخص نے دریافت کیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کسی شخص نے کہ وقار اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ وقار بھائی نہیں، وقار یہ بھی ایک جوہر ہوتا ہے انسان میں، وقار سے چلنا، وقار سے بیٹھنا، وقار سے باتیں، یعنی مطلب یہ کہ یہ اس کی ضد ممکن ہے تکبر ہی ہو۔ وقار اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ کہاں تکبر کہاں وقار۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہاں تکبر کہاں وقار؟ تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر، اپنے کو بڑا دوسروں کو کمتر۔ وقار کا معنی ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا جو واقعی میں خفیف ہوں، یعنی ہلکے قسم کے، اور وقار خفیف ہوں۔ اور وقار میں یہ نہیں کہ اوروں کو کمتر سمجھے، بلکہ وقار تو تواضع کا شعبہ ہے۔ یہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں جس قدر انکسار بڑھتا جاوے گا سکون اور سکوت کی شان بڑھتی جائے گی۔ تواضع کے لیے وقار لازم ہے اور تواضع تکبر کی ضد ہے، یعنی اس طرح سے وقار اور تکبر کا تقابل کیا ہے۔ تکبر تو آپ کو پتہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ عصر کے بعد سب بیٹھے ہیں ادھر ادھر، عصر کے بعد نہ تعلیم ہوتی ہے نہ تربیت ہوتی ہے، یہ ہوا خوری کا وقت ہوتا ہے۔ مدرسوں میں بھی طلبہ کو پڑھایا نہیں جاتا، پھر بھی کوئی بیٹھ جائے، کسی کی چھٹی انگلی نکلی ہوئی وہ بیٹھ جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن سب طلبہ چاہتے ہیں کھیلیں کودیں بیٹھیں باتیں کریں۔ کوئی حرج نہیں ہے، مدرسے والے اساتذہ بھی بیٹھ جاتے ہیں ان کے سامنے۔ تو تھانہ بھون کی خانقاہ میں بھی ایسے ہی وقفہ آتا تھا عصر، تو وہاں کوئی قرآن شریف پڑھنے والے تھوڑی آئے تھے، وہ تو تربیت اور سلوک والے قاری طیب صاحب جیسی ہستیاں وہاں پہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ تو وہ ادھر سب اپنا کوئی کھیل کود نہیں تھا، لیکن ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی بھی بیٹھے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے میں یہاں بیٹھا کروں، طلبہ کھیلیں کودیں، اور تو بیٹھوں گا انشاءاللہ، کبھی وقت آئے گا بیٹھتا بھی رہوں پہلے بھی۔ تو حضرت تھانوی نے دیکھا کہ ایک صاحب گئے اور دوسرے صاحب کے پائنچے اوپر کر دیے یوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے دیکھ لیا، بلا لیا انہیں، ادھر آؤ بھائی، آ گئے۔ حضرت تھانوی نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ سمجھ تو گیا کہ مصیبت آ گئی۔ حضرت وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے کہ میں نے اس کے پائنچے اوپر کر دیے ہے نا، پائنچے ٹخنوں سے نہیں ٹکرانے چاہیے، اونچے رہنے چاہیے، تکبر کی علامت ہے۔ حضرت امر بالمعروف کا تقاضا تھا، اس لیے میں نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ مشروط ہے یا غیر مشروط ہے؟ اب وضو ٹوٹ گیا ہوا ہے یقیناً کبھی کہ اب میں پکڑا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اسی لیے مجھے وہ آیت قرآن کریم کی بہت پسند ہے، پسند تو ساری ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے آیت بڑی پسند ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ حضرت تھانوی نے پڑھ کے سنائی اسے کہ
کیا ہے وہ 34 پارے میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ نہیں ہے وہ جو ہے ہاں کنتم خیر امت اخرجت للناس نہیں بلکہ ایک اور ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. حضرت تھانوی نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اس میں ترجمہ کرو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تم میں ہونی چاہیے ایک جماعت امتن جماعت مانا کہ جو یہ کرے اور وہ کرے. لیکن فرمایا کہ یہاں من کی کیا معنی ہے؟ منکم بعضیت. فرمایا کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہے تو فرض لازم ہے، لیکن یہ ہر ایک پہ لازم نہیں ہے. پہلے وہ سیکھے اس کے تقاضے کیا ہیں تب کرے یہ کام. آپ گئے اور آپ نے جا کے اس کی پائچے اٹھا دیے، یہ من بعضیت کا ہے، تبعیض کے لیے آتا ہے. تو اب وہ بڑے خاموش کے لیے حضرت فرمایا ایمانداری سے بتانا. اب یہ سنیں آپ، یہ ہوتی ہے حکیم الامت کی نظر. یہ بتانا کہ جب تم اس ساتھی کے پائچے اونچے کر رہے تھے کیا تمہارے دل میں یہ بات تھی یا نہیں تھی کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے. جھوٹ بولنے سے اور جوتے پڑتے ہیں آخرت میں. یہاں تو گالیاں پڑ رہی ہیں، وہاں جوتے پڑتے. اس نے جھوٹ نہیں بولا، کہا کہ ہاں جی کچھ یہ خیال تھا کہ بھائی میں اس سے بہتر ہوں. یہ اس کا یہ حال ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا جب تک کسی کی اصلاح کرتے ہوئے یہ تمہاری تربیت نہ ہو جائے کہ جس کی تم اصلاح کر رہے ہو اس کو تم اپنے سے بہتر سمجھو پھر اصلاح کرو، تو تمہیں حق ہے کہ تم تبلیغ بھی کرو اصلاح بھی کرو. اور اگر یہ جذبہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں پہلے سے عمل کر رہا ہوں اور میں تمہیں تبلیغ کا بھی حق نہیں ملا. تو اسی لیے یہ جو تبلیغ ہوتی ہے نا یہ یہاں اور یہ جہاں، یہ بھی سیکھنے کے بعد ہے. سیکھنا چاہیے. اب سیکھیں گے تو جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ تو پوری امت میں لازم ہے کہ تبلیغ کریں. لیکن یہ بھی ہے کہ جو سیکھ لے وہ کریں. بھائی مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ تراویح میں سنائے. لیکن اگر ایک بچہ 10 سپارے پڑھے ہوئے اس کو لے جا کے کھڑا کر دو، جوان ہو داڑھی واڑی آتی کہ بھائی تراویح پڑھو، کہے گا میں تو 10 سپارے آتے ہیں. اس سے تراویح پڑھواؤ جس کو 30 سپارے پورے یاد ہیں تاکہ وہ کسی اور کو نہ پڑھانی پڑے. تو تبلیغ بھی وہ کرے کہ جو اس کام کو سیکھ گیا ہو. ماں کے پیٹ سے تو نہ کوئی عالم نکلتا ہے، نہ کوئی مبلغ نکلتا ہے، نہ کوئی، وہ تو ظاہر ہے سب کو ضرورت. تو مولانا تھانوی نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے کہ اس کی اصلاح کر رہا ہو، اپنے کو بہتر سمجھ رہا ہو. تو اس سے بچنا چاہیے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ تکبر تو یہ ہے، لیکن وقار کے بارے میں فرمایا کہ ایسی حرکتیں نہ کرو جو ہلکی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں وقار اور سنجیدگی اور تمکنت کے ساتھ چلنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، باتیں کرنی. یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں جو بیٹھتے ہیں، مجھے نہیں ختم ہوتی ہے. ہمارا تو چلو موٹا پیٹ ہے، الحمدللہ اس گناہ سے اللہ نے بچا رکھا ہے. پتلے پیٹ والے جو ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یوں بھی کر لیتے ہیں صوفے پہ. یہ تو مولوی کی شان نہیں ہے، عالم کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ یوں بیٹھیں. یوں بیٹھو. مولانا عبدالعلیم صاحب کی طرح اگر ہیں اور سب کے پیٹ اندر ہوئے ہیں تو آپ بیٹھیں تو پوری ٹانگ لے آئیں. وہ کیا کہتے ہیں اسے طابق النال بالنال، پوری ٹانگ یہاں تک آ جائے تو چلو ٹھیک ہے، تب بھی سمجھ میں آتا ہے. پھر بھی یوں تو بیٹھو، یوں اور کر دیا جیسے یہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہوں بغل میں. یہ مولویوں کی شان نہیں ہے، صاف بات ہے.
مولویت اس کا نام نہیں ہے کہ یہ تقریر کر لیں اور صاحب بیان کر لیں، یہ کر لیں. بہت سی چیزیں میرے والد محترم پوری دنیا میں مانے جاتے تھے، بڑے بڑے علماء تو ان کا احترام کرتے تھے. یہ مسٹر کرتے تھے، بڑی مسٹروں کی محفل میں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ادھر دیکھ رہا ہے، یہ بھی ادھر دیکھ رہا ہے. یہ شان تھی، لیکن وہ کبھی بھی ایسے نہیں بیٹھے. فرماتے تھے کہ مجھے احترام، یعنی میرے بڑے بھائی، احترام اور تنویر کا مجھے بینکوں میں جانا پسند نہیں ہے کہ یہ بینک میں جائیں. اس زمانے میں بھی بینک تھے، ابھی بینک تھا، یہ سب تھی. بینک ان کا ذوق تھا، شریعت نے منع نہیں کیا. فرماتے تھے کہ عالم کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ بینک میں جا کے بیٹھے اور بینک میں بات چیت کرے. ایک ذوق تھا ان کا، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکے. انہوں نے تو کیا، ساری عمر وہ بینک میں گئے نہیں کبھی. میں نے انگوٹھی پہن لی فیروزے کی. میں نے کسی نے کہا تھا کہ یہ ہوتا ہے وہ، انہوں نے دیکھی. شروع کی بات ہے جب میں نماز پڑھا، کہنے لگے بھائی انگوٹھی مت پہنو، یہ عالموں کے شایان نشان نہیں ہے انگوٹھیاں پہننا. یہ ایک ذوق تھا، ورنہ شرم تو ممانعت نہیں ہے انگوٹھی پہننے کی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وقار جس کا نام ہے نا، وہ یہی چیزیں ہیں کہ متانت اور سنجیدگی سے بیٹھے ہوں تب اور چل رہے ہوں تب. اب طلبہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے یوں رومال گھما کے مارتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جامعہ شرف طلبہ جا رہے ہیں. بھائی تمہیں یہ حرکتیں کرنی ہیں سمیع اللہ کے کمرے میں جا کے کر لو، اور کہیں کر لو، چھپ کے کر لو. کسی کی ٹانگ پہ ٹانگ گھسا دی اسے. یہ سب عمر کے تقاضے ہیں، لیکن یہ دیکھ لو کہ تم عالم بن رہے ہو، مولوی بن رہے ہو. متانت اور سنجیدگی ہوگی گفتگو میں بھی، تب تو جا کے تمہاری شخصیت میں وقار آئے گا. ورنہ وقار بھائی کبھی بھی نہیں آئیں گے تمہارے گھر پہ، اور تکبر بھائی رہیں گے ساری عمر. تو اس لیے وقار اس کو کہتے ہیں. علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا وقار کے ساتھ رہیں. یہ دیکھیں سگنل پہ گاڑیاں رکتی ہیں، میرا بھی جی چاہ رہا ہے کیپری سینما کو دیکھوں، کیا کون سی لڑکیاں عورتیں اور جو بھی. میرا نہیں جی چاہتا. میرا تو اس لیے بھی چاہتا ہے کہ میں تو اسکول کالج میں بھی پڑھوں انگریزی بال سے. لیکن میں نے جان بوجھ کے نظر دوڑا یہ سب پہ. کیا برقعے والی ہیں، کیا ویسی، کیا داڑھی والے، سب وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیپری پہ کون سی فلم لگی ہوئی ہے. جب کیپری پہ رکتا ہے ٹریفک، میں نہیں دیکھتا. یہ نہیں کہ مجھے تقاضا نہیں پیدا ہو رہا، صرف اس لیے اگر میں نے بھی دیکھا 10 آدمی کہیں گے کہ یار دیکھو مہارانا بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے بھائی وقار کے ساتھ، عالم کے ساتھ چاہیے کہ وقار بھی ہونا چاہیے. دنیا دیکھتی ہے اور دنیا پھر فیصلے کرتی ہے. بات چیت میں وقار ہو، سنجیدگی ہو، بیٹھنے میں سنجیدگی ہو، اور یہ سب چیزوں کے اندر ہو. ابے تبے سے بولنا بھی کوئی تمیز نہیں ہے. وہ ابے تبے سے بول رہے طالب علموں سے کسی سے، پھر ان سے بھی ادب سے بولو، اساتذہ کے ساتھ ادب سے بات. ہاں چلو کسی کو یہ مقام ناز حاصل ہو تو وہ کرتا رہا کرے. لیکن یہ ہے مولانا تھانوی نے جو فرمایا وقار نہیں ہوگا، یہ تواضع کے خلاف ہے، اور تواضع ضد ہے تکبر کی. اس کا مطلب یہ کہ جس میں تواضع نہیں ہے، وہ وقار جس کی شخصیت میں نہ ہو، وہ یقیناً اس کے اندر جو ہے یہ تکبر کا ہی ایک حصہ ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے مسجد میں خیر و برکت عطا فرما. طلبہ کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آرام اور سکون عطا فرما.
ان کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں روحانیت سے بھی مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے طلبہ کو منہیات سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی ہمارے شیخ الحدیث مولانا نور الدین بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 3-4 دن پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بہت بڑی علمی شخصیت اور واقعتاً ان کے اندر یہ چیز ہم دیکھتے، میں یہ وقار والی کیفیت میں نے ان میں ہمیشہ دیکھی، کوئی سیاست نہیں، کسی کی مخالفت، بہرحال میں نے تو انہیں ایسے ہی پایا۔ اللہ تعالیٰ مولانا نور الدین بدخشانی صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے بچوں کو بھی ان کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ، مولانا رفیع صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر سلامت فرما۔ مولانا عادل خان شہید، مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کافروں کو سخت سے سخت سزا دینے کی حکومت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ طلبہ کی سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا